محفلوں میں شامل ہوتی ہے۔ سرکار مولا کائنات کے شہزادے ایک عظیم الشان خانقاہ کے علمی اور روحانی فیضان کے وارث شہزادے مولا کائنات حضور سیدی شاہ مخدوم گرامی سید فرحت میاں شاہ صاحب قبلہ، جن کی قدم بوسی کے ساتھ مجھے مخدوم گرامی حضور مفتی شاداب رضا منظری صاحب اور بڑے بھائی جن کی نظامت اس وقت پورے ملک کے مشاعروں اور جلسوں میں ہو رہی ہے، میں جب ان کے اشعار سنتا ہوں محترم ظفر نظمی صاحب قبلہ کی، سوچتا ہوں کہ اگر میں نظامت کرتا ہوتا تو ان کے اشعار کو نظامت میں بہت کوٹ کرتا۔ بیٹھے تھوڑی بہت نسلی گفتگو کرنے کی توفیق اللہ نے بخشی ہے۔ جب مجھے بتایا تھا 2-3 مہینہ پہلے کہ آصف بھائی یہ سلسلے قادریہ مخدوم کائنات اور مولا کائنات کے لاڈلے، میں اس دن سے پرتول رہا تھا سر کے بل اس بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ ایسی عظیم الشان جوڑی ہے، کیا ہندو کیا مسلمان سب کو یکساں فیض عطا کر رہے ہیں، اور اعلان ہو رہا ہے یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ بس ایک گزارش ہے آپ سب سے، اپنے بھائیوں سے، کہ جب کبھی بھی بچے خاموش ہیں، جن کے قریب بچے شور کریں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو خاموش کر دیں۔ 1 گھنٹے کی گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگ 20 گھنٹے سفر کرتے ہیں، آپ یقین کریں۔ آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج، علماء کرام کے پیروں کا غسالہ مجھے پینے کو مل جائے بڑی بات ہے۔ میں نے اس زمین پہ 30 سال گزارے، جلسے جلوس کی دنیا میرے لیے کچھ نہیں، تھکاوٹ کے احساس ہوتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم کا کرم ہے کہ مجھے یہ سہارا جھکنے نہیں دیتا ہے۔ روز سفر ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں، بچے بھی بولتے ہیں کہ اتنا سفر کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ میرے لیے غوث پاک کا کرم ہے، ابھی 3-4 دن میں مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے، اور آج تاریخ کتنی 17 تاریخ ہے، ماشاءاللہ لگ گئی 17 تاریخ، کل ممبئی جانا ہے، لکھنؤ سے فلائٹ ہے، اور تقریباً 20-22 دن پھر باقی ہیں انشاءاللہ بغداد شریف جانے کے لیے۔ جلسے جلوس کی دنیا میں جھاڑو لگاتا ہوں، دری چادر اٹھاتا ہوں، علماء کی جوتیوں کو سر پہ رکھتا ہوں، برکت ہوتی ہے، غوث پاک کچھ انتظام کر دیتے ہیں تو پھر بغداد چلا جاتا ہوں۔ ہر سفر کے بعد آتے وقت یہی کہتا ہوں، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں کتنے لوگ چلیں گے؟ انشاءاللہ۔ سرکار کمبل پوش علی رحمہ کی بارگاہ میں جب آیا کریں تو یہ دعا ضرور مانا کریں کہ سرکار اپنے دربار میں تو بلا لیا، اب اپنے دادا جان کی بارگاہ میں کب بھیجو گے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ بزرگوں کی چوکھٹ سے ہمیں جو حضور کی بارگاہ کا پتہ ملتا ہے اسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور کبھی بے وضو حضور کی محفل میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک بات ہے، ٹھیک ہے، کانوں کو باتیں اچھی لگیں گی، باوضو ہوں گے تو دل روشن ہوگا، نسلوں کے اندر روحانیت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی بے وضو مت آیا کرو۔ میں 8-10 گھنٹے حضور کے ممبر پر بیٹھتا تھا، پوری لائف میں کبھی بے وضو نہیں بیٹھا، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، گھٹن کا احساس ہوتا ہے جب میں بزرگوں کی بارگاہ کی بے ادبی دیکھتا ہوں۔ اتنا اچھا انتظام، جنت جیسی عظیم الشان بارگاہ، روحانیت کا وافر مقدار میں ہونا موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو ان بزرگوں سے استفادہ کی، یعنی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہتے ہیں؟ آمین۔ ٹھیک ہے، بات چیت ہو گئی، ہمارا آپ کا تھوڑا سا سلسلہ اکٹھا ہوا، اب نہ آپ کو نعرہ لگانا ہے نہ بہت زیادہ سبحان اللہ۔ کچھ بات آپ کو اچھی لگے، میں اشارہ کروں تو آپ بول دیجئے گا، مائک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بس اس میں ای کو جو ہے نا بھائی جان بالکل بند رکھیے گا، اس کا جو ای کو ہے بالکل بند کر دیجئے گا،
ایکو بند کر کے بعد تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا دیجیے. مائک اچھا ہوتا ہے, ہم لوگوں کی خود اپنی آوازیں متاثر ہوتی ہیں تو اس کا غصہ اتارتے ہیں مائک. اللہ برکت عطا فرمائے, آمین کہتے ہیں. دوسری بات, اتنی زیادہ ہنگاموں کی آواز تقریروں میں جو ہوتی ہے نا, آس پاس کے در و دیوار میں مائوں کے گود سے بچے گر جاتے ہیں. بوڑھے لوگ دواؤں کے استعمال کے وقت ان کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوتا ہے, دوائیں ہاتھوں سے گر جاتی ہیں. اس قدر ہنگامے کی ہماری گفتگو ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی باتیں نرم لہجے میں کروں, سنیں گے انشاءاللہ. بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بس آپ کو ایسے ہی بیٹھنا ہے جس سے مجھے محسوس ہو کہ مجلس میں لوگ نہیں بلکہ گلدستے رکھے گئے. وعدہ کریں گے انشاءاللہ اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نعت کا پڑھتا ہوں. جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں, آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں. سبحان اللہ. ان کی زمینیں قافیہ بھی جمع اور ردیف بھی جمع. جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں, آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں, اور وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکات, مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں. وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکات, کیا کہیں مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں. اور اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا حساب, جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. یاد رہے گی آیت کریمہ, ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام. بے شک. میں پھر سے ریوائز کرتا ہوں, باتیں ہو چکی ہیں آپ سب کی, اب مجھ سے باتیں کریں. قرآن کی آیت آپ سے مخاطب ہے. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے یہ جو دین تمہارے پاس ہے میرے نزدیک سب سے ٹاپ کلاس کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے. اندھی نہ مارنا, اونچی بولنا ادب کے ساتھ. سب سے بہتر دین اسلام ہے. سب سے بہتر دین اسلام ہے. کون سا اسلام؟ وہ جو ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں, وہ اسلام جو اپنی ماں سے ہم طنز کے انداز میں باتیں کرتے ہیں, علماء کرام کے لب و لہجے کا, ان کی قلیل تنخواہوں کا مذاق اڑاتے ہیں, سادات کی قدم کی نشانیوں کو ہم ہجو کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کون سا اسلام؟ یہ ہمارا خود ساختہ اسلام. آئیے آج پتا کریں وہ اسلام کیسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا, بے شک میرے نزدیک عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اونچی بولیں, اسلام ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ گوشت کھا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینک دیتے ہیں, نمازیوں کی لاٹھیاں مسجد سے غائب ہو جاتی ہیں, بوڑھے نمازی مسجد سے نکلتے ہیں تو جوان لوگ ان پر پتھر مارتے ہیں, کوئی غریب بیوہ عورت گلی سے گزری تو اس کے دوپٹے پر طنز کے جملے کسے جاتے ہیں, اس کی اپنی ہی بہن حجاب میں آ گئی تو اس کی عصمتوں کو لوٹنے کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ ہماری غریب اور یتیم بچوں کے کھیلتے ہوئے بے موسم کے پھلوں جیسے وجود ان کے ٹوٹتے ہوئے بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم ان کی غربت اور ان کی مفلسی کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اسلام ہے. سنیں, اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو بولے اسلام ہے. یہ اللہ کہتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے لندن میں ایک میٹنگ ہوئی تھی مستشرقین یورپ کی, جس میں بودھسٹ, جینسٹ, کمیونسٹ اور آسمانوں کو خدا کہنے والے, فلک پرست, زمین کو خدا کہنے والے, ارض پرست, آگ کو خدا کہنے والے, مجوسی, آتش پرست, یہ سب جماعت ہیں. یہودی ازم, عیسائی ازم, سب کے سب موجود تھے. اور اس میٹنگ میں جو موضوع دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہے, دنیا میں سکون کیسے قائم ہے. تو لندن کی اس مستشرقین یورپ کی میٹنگ میں باری باری سب نے بیان کیا. آخر میں نمبر آیا تھا ایک عظیم دانشور کا جو کرسچن تھا, عیسائی ازم سے اس کا تعلق تھا, اس کا نام تھا جارج برنارڈ شاہ. جارج برنارڈ شاہ. یہ سینکڑوں کیمروں کی وجہ سے لوگ دیکھنے والے ہوں گے اپنی اپنی جگہوں پر, سننا غور سے.
یہ بریلی شریف کی زمین ہے، اور آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے شہر پر کس قدر روحانیت کا غلبہ ہے، ایسے ہی آپ کے شہر پر اب نفسانیت کا بھی غلبہ ہو، شر پسندوں کی وجہ سے اور ہماری بدعملی، لڑکوں کی آوارگی، لڑکیوں کی آوارگی کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ہمارے منہ پر آپ اسٹیکر تو چسپا کر سکتے ہو، لیکن اس اسٹیکر کے اوپر بھی یہ تحریر آتی رہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو زمین اعلیٰ حضرت سرکار کی تھی، جو زمین سرکار شاہ کمبل پوش کی، سرکار شاہ نیاز کی، محدث بریلوی کی، بزرگ تحسین ملت کی، سرکار قطب بریلی کی تھی، آج اس زمین پر جیسے نظر سی لگی ہوئی ہے۔ شراب خانوں کی دکانوں پر مسلمانوں کے لڑکے، درود پڑھنے والے وہ ہونٹ آج شراب پینے میں لگے، راتوں کو چپکے چپکے قرآن پڑھنے والی لڑکیاں آج دوسروں کے بستروں کی زینت بنی ہوئی۔ معافی چاہتا ہوں میں، آج آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے قدموں کے نیچے ہوں۔ پھر جارج برنارڈ شاہ کے قریب آئے، یہ اس مجلس کا صدر تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ صدر صاحب آپ بیان کریں دنیا میں سکون کیسے قائم ہوگا، تو اس نے ایک بات کہی، کہا یہ بتاؤ کہ سب سے عظیم کتاب زمین پر کون سی ہے؟ خود عیسائی ہے۔ تو لوگوں نے کہا بوس آپ بتا دیں، دل گئے تو سبحان اللہ کے۔ اس نے کہا میرے نزدیک سب سے عظیم کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حالانکہ یہ جادو نہیں، حقیقت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، دانیال، یوشع بن نون، ذوالکفل، ایوب علیہ السلام کون ہے؟ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور تھا۔ اس نے کہا دنیا کا سب سے عظیم انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا سر آپ بتائیں۔ تو وہ عیسائی کہتا ہے جارج برنارڈ شاہ، میری نظر میں دنیا کا سب سے عظیم انسان کوئی اور نہیں، آمینہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی طرف اشارہ۔ سبحان اللہ۔ تب اس سے پوچھا گیا اور کچھ، تو اس نے کہا میری نظر میں ایک سوال اور ہے۔ کہا کیا؟ سننا، اسے آپ بلا نہیں سکتے، اسے نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ بیٹے جانا ہے کہیں؟ جانا ہے؟ بیٹھ جاؤ، یا تو جاؤ پھر، ٹھیک ہے بیٹھو۔ بچے اپنے ہی گھر کے ہیں، لیکن کچھ آپ توجہ دیں گے تو ہم لوگوں کی نظامت بچ جائے گی۔ اس نے تیسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے دھرم اور مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ کسی نے کہا کہ مجوسی، آتش پرست، یہ سب سے اچھا مذہب ہے۔ کسی نے کہا ہم شمس کو، سورج کو خدا کہتے ہیں، شمس پرست ہیں، سب سے اچھا مذہب، وغیرہ وغیرہ۔ برنارڈ شاہ نے کہا نا 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 نا، میری نظر میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ریوائز کرتا ہوں، کیا کہا؟ سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا مذہب کون کہہ رہا ہے؟ جو خود عیسائی ہے، وہ خود عیسائی ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ ایک ایسے تماچے مارے نا اس نے برنارڈ شاہ نے، اب تک اس کی انگلیوں کے نشان میرے چہرے پر موجود ہیں۔ اس نے کہا لیکن سب سے گھٹیا اور ذلیل قوم زمین پر اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی۔ سب سے اچھا دین دین اسلام، سب سے اچھی ذات حضور کی، سب سے اچھی کتاب قرآن۔ تو کسی نے کہا سر قرآن اور آمینہ کے لال، اتنا اچھا مذہب دھرم پا کر کے بھی یہ قوم اتنی گھٹیا اور ذلیل کیوں ہے؟ تو برنارڈ شاہ نے کہا تھا اتنا پیارا نبی، اتنی عظیم کتاب، اتنا اچھا مذہب پا کر کے آج تک اس قوم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اس سے بدتر قوم کون ہو؟ اس سے بدتر قوم کون ہوگی جو آج اذانوں کے وقت، پہلے کے دور میں لوگ ٹی وی کے پردے پر، ٹی وی پر اسکرین پر نظر آنے والے اسپورٹس کے میچز کو بند کر دیتے تھے، آج تو اذان کی آوازوں پر اور آوازیں موبائل کی بڑھا دی جاتی، مؤذن کے لہجے پر تنقید کی جاتی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دین اتنا پیارا پا کر کے اس کی اہمیت کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں، اس سے بدتر قوم کو۔ پھر اس نے کیا کہا؟ ٹاپک کیا ہے اس جشن کا، اس مجلس میں اکٹھا ہونے کا بیس ریجن کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہوگا۔ ایک بات سونے کے قلم سے لکھ لینا، جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا ایک پیالی چائے لے کے آؤ۔ جب ایک پیالی چائے اس کے ٹیبل پہ لا کے رکھی گئی تو اس نے اپنے نوکر سے کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ تو نوکر نے کہا سر یہ چائے 5-7 منٹ تک گرم رہے گی، اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو برنارڈ شاہ نے کہا تھا اس کا ٹاپک کیا ہے اس مجلس کا؟ تو لوگوں نے کہا اس کا ٹاپک ہے دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ تو اس نے جملہ کہا تھا خدا کی قسم اسے لکھ لو، وہ کہتا ہے
جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم، جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی دیر تک دوبارہ مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو دنیا میں سکون قائم ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک کرسچن کو حضور کی آمد کا انتظار ہے، 6 منٹ کے لیے حضور آ جائیں تو سکون قائم ہو۔ حضور نے سکون کی ساری دولتیں ہمیں دے رکھی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اسلام سے، قرآن سے، نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بوڑھی ماں دوائیوں کی بنا مر گئی۔ ابھی 3-4 مہینہ پہلے مجھے میرے دوست نے کہا تھا، آصف بھائی میرے محلے میں ایک شخص نے اپنی ماں کو بیلٹ سے مارا۔ بتائیے آپ، قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین ہے، اس دین کو فالو کرنے والا شخص اپنی ماں کو بیلٹ سے مارا۔ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے سب سے بہتر دین ملا؟ نہیں کہہ سکتا۔ اب ایک سوال ہے آپ سے کہ جو دین سب سے بہتر ہے کس معنی میں؟ گوشت کھانے کے معاملے میں، برانڈڈ جوتے چپل استعمال کرنے کے معاملے میں، غریبوں کو ذلیل سمجھنے میں؟ مجھے بتائیں کس معنی میں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، یہ جو اسلام آپ کو ملا ہے اسے لایا کس نے ہے؟ کیا کبھی اس ہندوستان میں اللہ کے رسول تشریف لائے؟ جواب دیجیے۔ نہیں۔ صدیق عمر کبھی آئے؟ نہیں۔ عثمان و علی کبھی آئے؟ بولو بھائی۔ امام حسن کبھی ہندوستان آئے؟ امام حسین کبھی ہندوستان آئے؟ بولو بھائی۔ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق کبھی ہندوستان آئے؟ اونچی بولو۔ پھر ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ 30 40 کروڑ، اور یہ غیر منقسم ہندوستان میں 70 یہ اسلام کیسے پھیلا؟ نہ کبھی حضور آئے، نہ حضور کے بیٹے، نہ حضور کے غلام آئے۔ تو اگر آپ کا دل کشادہ ہو چکا ہو تو اعلان کر دو، یہ اسلام، یہ دین ہے غریب نواز سرکار کی۔ جو دین پھلا پھولا، یہ دین ہے انہی بزرگوں کی۔ آئے تھے تو نجی پراپرٹی لے کے نہیں آئے تھے، لیکن اپنے دادا کا دین لے کے آئے۔ وارث پاک کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ تو پتہ چلے گا دین وہی لے کے آئے۔ مدار اعظم کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ تو پتہ چلے گا دین وہی لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دین ان بزرگوں کا مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو شادیوں کا آفر کرتا ہے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہم اس کے احسان کو تو بھول جاتے ہیں لیکن ان بزرگوں کا احسان کبھی نہیں بھولتے، اس لیے کہ بیٹیوں کے رشتے ایک الگ ٹاپک ہے، چائے پلانا الگ احسان ہے۔ ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جہنم سے نکالا اور جنت کا۔ یہ دین ہے ان بزرگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کب بنے ہمیں علم نہیں، ہمارے بیٹوں کی پیدائش 20 سال پہلے کب ہوئی یاد نہیں ہے، لیکن ان کے وصال کی تاریخ آنے سے پہلے ہمیں دستک دیتی ہے کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، حاضری پائیں تصدق میرے دولہا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں آہستہ آہستہ ان کے آنے پر، ان کے قدم آگے بڑھانے پر، ان کی تبلیغ، ان کے رشت و ہدایات سے روشنی ملتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان سے جڑے گا اس کا تعلق اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ دین لائے تو دین لانے کا ان کا طریقہ کیا تھا ہندوستان میں، بہت غور سے